وہ تعلیم و تدبیر بھی فتنہ، اولاد بھی، اجداد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سامعین گرامی قدر، میرا بیرون ملک کا سفر تھا، لیکن مولانا نے جس وقت مجھے کہا کہ ہمارے ہاں ایک تعلیمی تربیتی کورس کا اختتام ہو رہا ہے اور آپ نے وہاں حاضر ہونا ہے، تو میں نے اپنے سفر کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا۔ آج رات ہی میں نکل جاؤں گا، لیکن اس تربیت میں، اس پروگرام میں شرکت کو میں نے اپنے لیے بہت ضروری سمجھا اور اپنا ایک فریضہ سمجھا کہ اس پروگرام میں میں شرکت کروں۔ آج کے زمانے میں جو ہمارا سیٹ اپ ہے، معاشرے کے اندر اوورال ایک کنسپٹ جو پروان چڑھ چکا ہے۔ کل تک ہم بات کرتے تھے کہ خرابی ہو رہی ہے، ہمارے قدم خرابی کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ آج ہم خرابی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم میں بڑی مشکل و محنت کے ساتھ دین کے لیے کوئی مقام اور جگہ نکالنا پڑتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے علماء کرام کو، جنہوں نے کوئی محاذ بھی خالی نہیں چھوڑا۔ انہیں پتہ چلا کہ سکول میں داخل ہو کے ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ بطور ٹیچر سکول میں داخل ہو گئے۔ کالج میں داخل ہو کے کچھ کر سکتے ہیں، کالج میں چلے گئے۔ یونیورسٹی میں جا کے کچھ کر سکتے ہیں، وہ یونیورسٹی میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نظام کے اندر ان کی حیثیت آٹے میں نمک برابر نہیں ہے۔ نمک بھی ٹیسٹ کو بدل دیتا ہے، یہ اس سے بھی کم محنت ہو رہی ہے۔ یہ دل کا دکھ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس بات کے عینی شاہد ہیں، آپ کی زندگیاں اس بات پہ گواہ ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم سے منظم انداز میں نماز کو خارج کر دیا گیا ہے۔ ہمارے بچے کس وقت اٹھتے ہیں؟ فجر کے وقت۔ فجر کے لیے اٹھانے کی ماؤں کو فکر نہیں۔ اگر ماؤں کو فکر ہے تو وہ سکول میں بھیجنے کے لیے اٹھانے کی فکر ہے۔ باپ کو اگر سختی کرنا ہے تو وہ سکول میں بھیجنے کے لیے سختی کرنا ہے، اور سرمایہ پانی کی طرح بہانا ہے تو وہ سکول میں بھیجنے کے لیے ہے۔ اور سکول میں بچہ جاتا ہے جس وقت نماز کا وقت قضا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ہماری چھٹی کس وقت ہوتی ہے؟ عین ظہر کے وقت۔ نہ بچے سکولوں میں نماز پڑھتے ہیں اور بھاگم بھاگ میں نہ ہی گھر میں آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ باجماعت نماز تو زندگی سے نکل گئی۔ اب والدین کو فکر ہے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کے آرام کا کیا جائے کچھ۔ واقعی تھک چکے ہیں، بچے ہیں، بچوں کو تو جدھر آپ نے لے کے چلنا ہے چلنا ہے، آرام کیا جائے۔ اور آرام سے اٹھتے ہی بچے کس لیے اٹھتے ہیں؟ یا تو کسی نے گیم کے لیے جانا ہے، یا کسی نے ٹیوشن جانا ہے، اور اسی سرکل کے اندر، اسی چکر کے اندر بچوں نے تھک ہار کے بعض کی مختلف ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی۔ آج کل موبائل نے ہمارے وقت کو کھا لیا ہے اور ایک ہلاکت کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں، جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا مخالف نہیں،
میں طب کا مخالف نہیں ہوں، ہاں میں یہ کہتا ہوں دین یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ساری مہارتیں حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اتنے ڈاکٹر ضرور ہونے چاہیے کہ ہمیں علاج کے لیے کسی اور جگہ نہ جانا پڑے۔ ہمارے معاشرے میں انجینئر اتنے ہونے چاہیے کہ ہمیں باہر سے کوئی چیز نہ منگوانی پڑے۔ جی آئی ٹی میں ہمارے اتنے لوگ ہونے چاہیے اور ماہر ہونے چاہیے کہ ہمیں موبائل باہر سے نہ منگوانا پڑے۔ یہ موبائل کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر میٹیریل کو دیکھیں تو کتنا لگتا ہے یار، ہزاروں میں لگ جائے گا، 1000 2000 5000 10,000 کا میٹیریل لگ جائے گا، لیکن موبائل ہم کتنے کا خرید رہے ہوتے ہیں؟ لاکھوں روپے کا۔ جی ہمیں یہ دھوکہ دیا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم جدید تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ چاہیے تھا نا، سارا بجٹ ان پہ خرچ ہو رہا ہے، ساری مراد لے رہے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ ہمیں اتنے ڈاکٹر ضرور دیتے، اتنے ہسپتال ضرور دیتے کہ ہمیں کسی اور کے پاس نہ جانا پڑتا۔ انہیں چاہیے تھا کہ بلڈنگ بنانے کا میٹیریل سارا ہمیں یہاں آسانی سے میسر ہوتا۔ انہیں چاہیے تھا کہ موبائل بنانے والے یہاں پہ ہوتے، انہیں چاہیے تھا گاڑیاں یہاں پہ بنانے والے ہوتے۔ یہ سارے کام نہ کر کے جنہوں نے یہ سارے کام کرنے کی ذمہ داری لی ہے، قوم کے ساتھ غداری کی ہے۔ آج آگے بچتا کیا ہے؟ چند لوگ ہیں وسائل سے محروم ہیں، جن کے اوپر گورنمنٹ بھی خرچ نہیں کرتی، اپنے وسائل پیدا کر کے وہ دین کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں اور وہ دین کی خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جتنا ان کے بس میں ہے وہ کم نہیں کرتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کورسز یہ بہت ضروری ہیں، اس کے بارے میں جو سوچنے والے ہیں وہ ان کی بہت حمایت کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس دلدل کے اندر ہم سارے پھنس چکے ہیں، جا رہے ہیں، اس سے نکلنے کے کوئی راستے ڈھونڈنے ہوں گے۔ اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہوگا منظم انداز سے، یہ ایک بندے کا کام نہیں، مولانا افضال صاحب اکیلے نہیں کر سکیں گے، 2-4 لوگ ان کے ساتھ ملے تو نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے مضبوط جماعت چاہیے ہوگی جو پتہ لگائے کہ اس دفعہ میٹرک سے ہمارے کتنے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، کس کس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے والدین کے نمبر حاصل کیے جائیں، ان کے پتے حاصل کیے جائیں، ان تک پہنچا جائے، دعوت بھیجی جائے، فون کیے جائیں، ایک ایک تک رسائی حاصل کی جائے کہ امتحان سے آپ کا بچہ فارغ ہو رہا ہے، آپ کی بیٹی فارغ ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑی کمی اس میں رہ گئی ہے، وہ دینی تعلیم و تربیت کی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آج ہم کمر بستہ ہیں۔ آئیں آپ ہمارا ساتھ دیں اپنے بچے کے ایمان کے لیے، اپنے بچے کی دینی تربیت کے لیے، اپنے بچے کی معاشرتی تربیت کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کل کو آپ کے ساتھ وفادار ہو، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کل کو آپ کے ساتھ وفادار ہو، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کورسز میں شرکت کریں منظم انداز سے۔ جی بچے اب FSC سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں پتہ کیا جائے، یونیورسٹیز میں امتحان کب فارغ ہو رہے ہیں اس وقت پتہ کیا جائے، ہمارے شہر میں گرد و نواح کے کتنے بچے ہیں، ان کے لیے ہر عمر کے ساتھ، ہر لیول کے ساتھ اسی طرح کا کورس مرتب کر کے ان کو دین سکھایا جائے۔ اس دلدل سے نکلنے کا ایک بڑا خوبصورت یہ راستہ ہے، کئی راستے اور طریقے ہیں، یہ بڑا خوبصورت راستہ ہے جس کو مولانا نے شروع کر دیا ہے۔ دعا کریں اللہ ان کو ترقی دے اور اس میں یہ آگے بڑھیں، اور یہ منظم انداز میں اب بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، سکولوں کی چھٹیاں ہیں، تو بچوں کو کس وقت اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور یہ اکٹھا نہیں کر سکتے جب تک والدین ساتھ نہ دیں، جب تک معاشرہ ساتھ نہ دے۔ دیکھیں بچے آج کل اپنے والدین کی نہیں مانتے تو کسی کے کہنے سے کیا کہیں گے۔ بچوں کو جیسے آپ سکول کے لیے پابند کرتے ہیں اسی طرح ان کورسز کے لیے بھی پابند کریں۔ آج سے اس بات کا آپ عزم کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے
علم کے لیے بہت بلند درجات رکھے ہیں. تعلیم و تربیت کے حوالے سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. پہلی وحی اسلام کی وہ شروع کس بات سے ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے، لیکن اس پہ بات مکمل نہیں. بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی یہ ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. تو دینی تربیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اہل علم کے ہاں یہ ایک مسلم ضابطہ ہے. بعض لوگوں نے اس کی نسبت حضور کی طرف کر دی ہے. نہیں، اہل علم کے ہاں یہ ایک مسلم ضابطہ ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے. اطلب العلم ولو بالسین، تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا گو تمہیں چین جانا پڑے. چین کس کے لیے جانا ہے؟ مہارتیں حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. آج آپ جتنی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، قیمتی چیزیں ہوں یا کم قیمت والی ہوں، وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ چین سے. وہ چند ٹکوں کے ساتھ ڈالر کما رہا ہے. تو کہا تم وہاں جا کے مہارتیں سیکھ کے آؤ اور یہاں آ کے ان مہارتوں میں کو کام میں لاؤ اور علم حاصل کرو. اور فرمایا انما بعثت معلما، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تعلیم و تربیت دینے والا بنا کر بھیجا گیا. اور یہ کام ایسا کام تھا کہ انسان کے بس میں نہیں. کہا تم اللہ سے مانگا بھی کرو، رب زدنی علما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما. یعنی محنت کوشش کر کے مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے. اور آگے بڑھیں. غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار قیدی تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے ایک راستہ یہ بھی نکالا گیا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو کچھ پڑھا دیں. کافر قیدیوں سے مسلمان بچے پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے. کافروں سے مسلمانوں نے قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے؟ نہیں. ان سے کیا پڑھنا ہے؟ علم دنیا پڑھنا ہے، لکھنا پڑھنا ہے، سیکھنا، مختلف چیزیں سیکھنی ہیں، مہارتیں سیکھنی ہیں، اور وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ دینی علم سے ہمیں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ بچپن کی جو عمر ہے بہت اہم ہے. کہتے ہیں نا بچپن کی باتیں بچپن میں نہیں بھولتی، بچپن کی باتیں بچپن میں نہیں بھولتی، اور بچپن کی باتیں روز بھولتی ہیں. جب 55 سال کی عمر ہو جاتی ہے نا تو بندہ یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. آج سورت ملک میں نے یاد کر لی ہے، 2-3 دن کے بعد پھر دیکھتا ہے غلطیاں آ رہی ہیں، پھر بھول رہا ہے. تو اس وجہ سے تعلیم کی بھی عمر ہے. بچپن میں اپنے بچوں کو سکھائیں. تہذیب حاضر نے والدین کو سرمایہ کے پیچھے دوڑا دیا، تعلیمی اداروں کو سرمایہ کے پیچھے دوڑا دیا، ہر بندے کی دوڑ سرمایہ کے لیے ہو گئی. تو کسی کو تو فکر کرنی چاہیے نسل نو کی، جو دینی تربیت ہو، ان کی اخلاقی تربیت ہو، معاشرتی تربیت ہو. ہاں ہمارے بچوں کو پائلٹ بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، آئی ٹی میں مہارتیں حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے سب کے ساتھ ساتھ مسلمان رہنا چاہیے، بنیادی طور پہ مسلمان ہوں. اسلام ترقی کی راہ میں بالکل رکاوٹ نہیں ہے. لوگوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، شاید کہ اسلام یا ملا یا مولوی یہ لوگوں کو ترقی کی راہ سے روکنا چاہتا ہے، علم سے روکنا چاہتا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے. مولوی یہ کہتا ہے کہ تم جو کام بھی کرو دیانتداری سے کرو، تم وہ مہارتیں بھی حاصل کرو تو دیانتداری سے کرو، تمہاری بڑی ضرورت ہے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کو نہ بھولو. افتحوا صبیانکم باول کلمۃ لا الہ الا اللہ. اپنے بچوں کا منہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھلایا کرو. جب آپ کے بچے بات کرنے لگیں تو اسی وقت سے ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اور قرآن مجید میں سیدنا لقمان، اللہ کا بندہ جسے اللہ نے حکیم کہا،
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اللہ اکبر۔ میں اختصار کے ساتھ ان کی ہدایات چند الفاظ میں بند کرنا چاہوں گا۔ آپ سورہ لقمان کو کھولیں، جا کے سورہ لقمان میں لقمان کی ہدایات اپنے بچوں کے لیے دیکھیں، وہ کیا ہمیں تربیت دینا چاہتے ہیں۔ اتنے دانا آدمی جن کی بات کو اللہ نے قرآن بنا دیا تاکہ قیامت تک لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم تب ہوگی جب نماز پڑھنا آئے گی، اس کے لیے تعلیم ضروری۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم کر، وَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، بری باتوں سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کر۔ آج ہمارے بچے بے حوصلہ ہو گئے ہیں، تھوڑی سی بات پہ دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا، اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ بچوں کی تربیت اس بات پر ہونی چاہیے کہ حالات کسی طرح کے بھی آ سکتے ہیں، تمہیں اپنے سفر پہ چلتے رہنا ہوگا۔ حالات آسان ہوں تو بھی چلنا ہے، حالات مشکل ہوں تو بھی تمہیں کامیابی کے راستوں پر چلنا ہوگا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جو ہمت والا ہوگا وہی چلے گا۔ ہمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پچھاڑ پھینکنے والے پہلوان نہیں ہوتے، پہلوان اصل میں وہ ہوتے ہیں جو غصے کے وقت بھی اپنے آپ کو قابو کر لیں۔ اور ایسے ہی حضور نے حضرت عبداللہ بن عباس کو چند کلمات سکھائے، کہا جوان میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور جہاں کہیں بھی آپ جاؤ گے آپ اللہ کو اپنا مددگار پاؤ گے، اور جب بھی مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ یاد رکھو، بچوں کی تربیت میں یہ بات بہت ضروری ہے۔ اور جوانوں، بات میری طرف، توجہ میری طرف کرو، بچوں کی تربیت کے لیے یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ساری کائنات آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو بھی آپ کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اور اگر ساری کائنات آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو آپ کو ایک رتی کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اپنی اولادوں کی تربیت، فرمایا 3 باتوں پر اولادوں کی تربیت کرو، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولادوں کی تربیت 3 باتوں پہ کرو۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو۔ حب اہل بیتہ، اہل بیت کی محبت، حضور کے گھرانے والوں کی، حضور کے پیروکاروں کی، صحابہ کی محبت اپنے بچوں میں ڈالو۔ اور حب تلاوت القرآن، قرآن مجید کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو، اور آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونے کا احساس آج اپنے بچوں کے دل میں پیدا کر دو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ایک ذرہ بھی چھپ نہیں سکے گا، کسی کا نیکی کا کوئی ایک ذرہ ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی جرم ہوا تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ اکبر۔ اور بچوں کو کاہلی اور سستی سے بچنے کے لیے ان کی مستقل تربیت کرو۔ یہ بچوں کے ساتھ، اللہ اکبر، توجہ میری طرف بچوں، یہ بچوں کے ساتھ پیار نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ محبت نہیں ہے کہ آپ بچوں سے کام نہ لیں۔ آپ اپنے بچوں کو کام میں لگایا کریں، وہ آپ کو پانی لا کے دیں، وہ آپ کو کوئی چیز لا کے دیں، آپ کی مدد کریں، آپ انہیں کہیں وہ کام کریں تاکہ ان کے اندر سے سستی ختم ہو۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو بچوں کی ان چیزوں کے اوپر تربیت، اخلاق فاضلہ کے اوپر تربیت، ایک ایک عنوان بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ بہت اہم اور قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مختلف احوال کے پیش نظر مسلمان غفلت میں پڑھتے پڑھتے، سستی میں پڑھتے پڑھتے دنیا کی امامت سے محروم ہو چکا ہے۔
اور یورپ نے مسلمانوں کے علوم کی قدر کی، جس کی وجہ سے آپ مانیں یا نہ مانیں دنیا کی امامت کافر کر رہے ہیں۔ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، ورلڈ آرڈر کون جاری کرتا ہے؟ پاکستان میں یہ ہوگا، افغانستان میں یہ ہوگا، چین کے ساتھ یوں کرنے کا ارادہ ہے، فلاں ملک کے ساتھ یوں کریں گے، فلاں ملک کے ساتھ یوں کریں گے۔ یہ پوری دنیا کے لیے منصوبہ بندیاں کون کرتا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے علوم کی ناقدری کی، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ہم غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اقبال نے اسی بات کا رونا روتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ اور اقبال عملیت پسند تھا اور امت کو عمل پہ لانا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے بڑی محنت کوشش کی۔ ان کے بعض افکار کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بیداری یہ امت میں انہوں نے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر ایک کو آسانی کا، آسائش کا، سہولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، ویلے رہن دا نشہ چڑھے ہے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ ہمارے اسلاف اسباب نہیں تھے، لیکن ہمت تھی، کام کیا ہے، محنت کی ہے۔ 313 نے 1000 کو آگے لگا دیا ہے، 1000 نے کئی ہزار کو بھگا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم معجزہ کے منتظر رہتے ہیں، اللہ والوں ہی کچھ ہو جائے، اسی جو مسلمان ہاں کچھ آپ پہ ہی ہو جائے گا۔ بھئی اس دنیا میں سب آپ پہ نہیں ہوتا، اس دنیا میں کرنا پڑتا ہے، اس دنیا میں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں سچن ٹنڈولکر کرکٹ کا دیوتا مانا جاتا ہے، اس کو بریڈ ہاک نے آؤٹ کیا۔ وہ عام طور پہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ جب بریڈ ہاک نے اس کو آؤٹ کیا تو میچ کے اختتام پر اپنے گیند پر اس نے اس سے آٹوگراف لیا کہ میں نے تجھے آؤٹ کیا ہے، آپ اس کے اوپر کچھ لکھیں۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ This will never happen again۔ اس نے کیا لکھا؟ This will never happen again۔ یہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا، یہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے کوئی منتر پڑھنا شروع کرنا تھا۔ اس نے کہا میں اتنی محنت کروں گا، اتنی محنت کروں گا، آج تو نے مجھے آؤٹ کر لیا ہے، آئندہ آؤٹ کر کے دکھانا۔ اسی طرح مارس بینڈر ایک نامور تیراک ہوا ہے، 9 بار اولمپکس کا وہ فاتح ہے۔ کیا وہ وظائف کے ساتھ بن گیا ہے؟ نہیں، 4 سال میں 10,000 گھنٹے اس نے پانی میں گزارے ہیں، جو روزانہ کے اعتبار سے 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ اتنی محنت کے بعد وہ جیتا ہے۔ تو نوجوانوں، آپ پہ کچھ نہیں ہونا، یہ لفظ بولو کہ اپنے آپ کچھ نہیں ہونا، اور جب تم کرنے پہ آ جاؤ تو کچھ بھی تم کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ تم کچھ بھی نہ کرو، آج سے عزم کرو کہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے، اور عزم کر لو آپ میں سے کچھ لوگ بہترین ڈاکٹر بنے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، میٹرک شیٹرک کر کے بہ رہنا کوئی گل نہیں۔ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو نامور ڈاکٹر ہوں، انجینئر بننا ہے
تو نامور انجینئر ہوں، اور اگر ملازمت کرنی ہے تو اچھی جاب کے اوپر، اچھی پوسٹ کے اوپر ہوں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ آپ پہ ہی ہو جائے گا؟ آپ پہ ہی ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ جوانوں، آپ کو بھی محنت کرنا ہوگی، اور آپ کے والدین کو بھی یہ احساس پیدا کرنا ہوگا۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس نصیب فرمائے، اور ہم علمی مجالس کی اور علم کا کام کرنے والے لوگوں کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور ان سے پورا فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد